اگر آپ حکومت وقت کے کارندوں اور نمائندگان کی زبان سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے قوم کے سر پر کتنا احسان کیا ہے یہ بجٹ دے کر۔ اگر آپ عوام کی آواز سنیں گے تو یہ عوام مار بجٹ آپ کو نظر آئے گا۔ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ اشرافیہ نے اپنے پریویلیجز کو ریٹین کرتے ہوئے تمام کا تمام بوجھ لوگوں پر ڈالا ہے، لیکن جتنا بوجھ ڈالا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اگر صرف آپ تنخواہ دار طبقے کی بات کریں تو 75 بلین اس مرتبہ روپوں کی صورت میں ان کی جیب میں سے نکلے گا، اور یہ حسین اتفاق ہے یا ستم ظریفی ہے یا کوئی پیغام ہے کہ 75 بلین کی ہی ترقیاتی اسکیمیں وہ پارلیمنٹیرینز کے پاس بھی جانی ہیں۔ میں کوئی لنک ڈیولپ نہیں کر رہا، لیکن صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ معاملہ کیسا ہے۔ اس دوران ہم سن رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ترقی کا دورہ ہوگا۔ آج کا پروگرام ہم خصوصی طور پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں حکومت وقت اور پاکستان کی ریاست کے اپنے پریویلیجز کو ریٹین کرنے کی عادت اور عوام کو پیسنے کی عادت۔ تعارف کروا دیتے ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری مسلم لیگ نواز کی طرف سے۔ بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آج آپ کا دن ذرا سخت ہے، دھیان رکھیے گا۔ ہمارے ساتھ طالب رضوی صاحب موجود ہیں، بینکر ہیں، ماہر ہیں ٹیکس امور کے، اور آج کے پروگرام میں وہ بالخصوص جو تنخواہ دار طبقہ ہے، ایک بڑی زبردست اصطلاح نون لیگ کے لیڈران کی طرف سے آئی ہے، امیر تنخواہ دار طبقہ۔ یہ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سنا ہے کہ امیر صاحب ثروت تنخواہ دار طبقہ، تو یہ اس کی بھی نمائندگی کریں گے۔ انصار عباسی صاحب پاکستان کے بڑے سیزن جرنلسٹ، ایڈیٹر انویسٹیگیشن دا نیوز، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ حکومت کی طرف سے جو کمیٹی کھیلی جا رہی، ان کی سٹوری بھی اسی ٹائٹل سے ہے، جس میں وہ کرتے کیا ہیں کہ کمیٹی بناتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے کمیٹی کے ذریعے سفارشات لیں گے اور سفارشات کی روشنی میں حکومتی اخراجات کو کم کریں گے۔ تو تیسری کمیٹی کے اوپر بات آ گئی ہے اور سفارشات ابھی مرتب ہو رہی ہیں، ان کا بھی شکریہ۔ ہم کوشش کریں گے کہ سینیٹر ڈاکٹر زرقا تیمور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہمیں جوائن کریں۔ آپ سب کو بہت شکریہ۔ اجازت دیں تو آج فائنانس منسٹر صاحب کی پریس کانفرنس میں سوال بڑا زبردست ہوا، اس کے اوپر فائنانس منسٹر صاحب جو ویسے تو اتنے ہڑبونگ کے اندر اتنی اچھی تقریر کر لی تو تھوڑے سے گھبرا گئے اس سوال کے اوپر، اور برابر میں علی پرویز صاحب جو روکنے سے بھی نہیں رکتے، ان کے پاس بھی جواب نہیں تھا۔ ذرا سوال سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ماحول کیا تھا۔ آپ بھی ناظرین سنیے گا کہ صحافی نے پاکستان کے مختلف طبقات کی نمائندگی کیسے کی۔ چھوٹا سا سوال ہے کہ میرا ایک امپلائی ہے، کل مجھے اس نے بتایا کہ اس کی 45,000 تنخواہ ہے، نہ اس کے پاس گاڑی ہے، نہ سائیکل ہے، نہ گھر ہے، اس کی سم بلاک کر دی کہ اب فائلر نہیں ہے۔ اب دوسری طرف مجھے یہ بتائیں، چیئرمین صاحب بھی بیٹھے ہیں، دبئی لیکس آتا ہے، سینکڑوں پاکستانیوں کی پراپرٹیز آتی ہے، کسی میں جرت ہوئی ہے کسی سے پوچھ لے، کسی جرنیل سے، کسی پارلیمنٹیرین سے، محسن نقوی سے، کہ بھائی آپ نے یہ کہاں سے پراپرٹی لی؟ ایک 45,000 والے کی سم بلاک کر دی ہے جس کے پاس سائیکل تک نہیں ہے، اور آپ جن کی اربوں روپے کی پراپرٹیز آئی ہیں ان سے کسی نے آج تک پوچھا ہے؟ بلکہ یہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ایف بی آر کو شٹ اپ کال دی گئی ہے کہ اس طرف دیکھنا نہیں ہے۔ دوسرا سر، لوگ دیکھتے ہیں آپ کے ایکشنز کو، جو پولیٹیکل کلاس ہے، حکمران ہے۔ آپ نے 5,000 یونٹ بجلی فری دی ہوئی ہے وی بی آئی پیز کو، 2,000 یونٹس آپ نے گیس فری دیے ہوئے ہیں، آپ نے گاڑیاں فیول فری دی ہوئی ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ادھر سے تو کٹ نہیں کرتے۔ آپ نے بجٹ میں نیشنل اسمبلی سینٹ کے 30% بجٹ انکریز کیا، آپ نے پی ایم ہاؤس کا بجٹ انکریز کیا ہے، آپ نے اپنے ایکسپینڈیچر پہ ایک پیسے کا کٹ نہیں لگایا، اوپر انکریز کیا، اور لوگوں پر آپ بوجھ ڈال رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ سیلری بڑھا دی ہے ہم نے، آپ کل ایڈوکیسی کر رہے تھے حبیب بینک کی، آپ بتائیں ان کا ایک جو گارڈ کھڑا ہوتا ہے اس کی 20,000 تنخواہ ہے، آپ جا کے چیک کر لیں۔ آپ کے ایم بی اے 25,000 روپے پہ آپ کا حبیب بینک رکھتا ہے، تو سر آپ کس طرح کریں گے؟ اور یہ جو میڈیا ورکرز بیٹھے ہیں ان کی 10-10 سال سے تنخواہیں نہیں بڑھی، اور زیادہ تر لوگوں کو کیش تنخواہیں ملتی ہیں میڈیا میں۔ آج تک ایف بی آر نے پوچھا ہے کسی میڈیا سے آپ کیش تنخواہیں کیوں دیتے ہیں؟ ایک ٹیکس لوگوں کے ٹیکس کٹتے ہیں، جمع نہیں کرائے جاتے، پوچھا ہے ایف بی آر نے؟ آپ باتیں کرتے ہیں، آپ سسٹم ٹھیک کرنا نہیں چاہتے، آپ ایکشن، لوگ آپ کے ایکشن کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ لوگ اس لیے چیخ رہے ہیں کہ آپ اپنے ایکسپینڈیچر کم کرنے کو تیار نہیں ہیں، لوگوں کو میسج دینے کو تیار نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیں جنرلی جو آپ نے بات کی ہے وہ بالکل، میں 1 منٹ میں آتا ہوں ٹیوانا صاحب، جو آپ نے جنرلی بات کی ہے وہ بالکل درست بات کی ہے کہ ایکشنز ہیو ٹو اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈز، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ تو آپ تھوڑا سا دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اس کو ایگزیکیوشن میں لے کے جا رہے ہیں، جو انہوں نے، میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں، جو ایکسپینڈیچر کی بات ہے بالکل درست بات ہے کہ گورنمنٹ کے اپنے ایکسپینڈیچر
کیسے ریڈیوس کر رہی ہے. اور میں اس کے بعد آپ نے تو اور باتیں کی ہیں, لیکن میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ ہم ایک بڑی چیز پہ کام کریں. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیے بات یہ ہے جی کہ جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے ملک کی, وہ کسی ڈھکی چھپی تو نہیں ہے. کیا صورتحال؟ مطلب صورتحال ایک بدترین معاشی صورتحال. کیسے؟ اس وقت جتنا آپ کا ملک میں کمائی آمدن ہو رہی ہے مختلف ذرائع سے, پورا جو آپ کی نیشنل انکم ہے, اگر آپ اس کو ملائیں اس مقدار سے کہ جو آپ پہ واجب الادا رقم ہوتی ہے قرضوں کی, تو میرا خیال ہے وہ واجب الادا رقم جو ہے وہ شاید اس سے زیادہ ہو. نہ میں نے لیے ہیں قرضے, نہ میں نے لیے ہیں قرضے, نہ میرے پہ لگے ہیں قرضے. اب پھر وہ بات پولیٹیکل اینگل کی طرف چلی جائے گی. جو ہمارے آج سب سے زیادہ شور مچا رہے ہیں, ان کے اپنے ادوار میں جو قرضے لیے گئے ہیں پچھلے ملک ہم سیاستدانوں کے شور کی بات نہیں کر رہے, بالکل شور کی بات نہیں کر رہے, ہم عوام کے شور کی بات کر رہے ہیں. اب جو مسائل ہیں وہ آپ ابھی کہہ رہے تھے جناب کہ زیادہ جو تنخواہ لینے والا طبقہ ہے, اب گزارش یہ ہے امیر تنخواہ دار طبقہ, یہ آپ کی اصطلاح ہے ماشاءاللہ, آپ کو یہ اصطلاح میں آپ کو بتاتا ہوں. اب مثال کے طور پہ اگر تنخواہوں میں اضافہ ہو رہا ہے 25%, اب جس کی تنخواہ ہے 1 لاکھ روپے ہے, وہ سیدھا 25,000 روپے کا اضافہ ہو جائے گا. کہاں پہ ہوئی تنخواہ میں؟ اب جس کی نہیں بھی کر رہے ہیں کریں گے. اچھا ابھی جب جس کی تنخواہ 25,000 ہے, یہاں سارے پرائیویٹ سیکٹر والے بیٹھے ہیں, 25% سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ وہ اماؤنٹ کم ہوگی, لہٰذا ان کی پرسنٹیج زیادہ ہونی چاہیے. اس لیے یہ اصطلاح نکالی گئی ہے کہ جن کی تنخواہ زیادہ ہے اگر وہ پرسنٹیج اتنی ہی جن کی کم تنخواہ رکھی جائے, کم تنخواہ والوں کو فائدہ نہیں ہوگا, لہٰذا ان کی پرسنٹیج کم تنخواہ والوں کی اضافے کی زیادہ ہونی چاہیے. جن کی تنخواہ زیادہ ہے آپ تنخواہ دار طبقے کی جیب سے 75 بلین نکال رہے ہیں, یہ آلریڈی اوور ٹیکسڈ طبقہ ہے. آپ ذرا فرمائیے گا کہ آپ نے ٹیبل جو بنایا ہوا کیا ہے, جی بتائیں جی بجٹ کے اندر کیا ہے. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ طلعت صاحب, آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم ایوری بڈی. دیکھیے گزارش یہ کہ 75 ارب تو وہ ہے جو, اور میں بڑا خوش ہوں بیکاز کل شام تک آنریبل فائنانس منسٹر جو ہے وہ یہ پلی لے کر چل رہے تھے کہ تنخواہ دار کو تو ایز پر دی ڈائریکشن آف دی آنریبل پرائم منسٹر ٹچ ہی نہیں کیا گیا. یہ تینوں انٹرویوز انہوں نے دیے, اس کے اندر لائن لی ہوئی ہے, جو لائن لی ہوئی تھی. اور علی ملک صاحب بھی جب کل ٹی وی پہ تشریف لائے تو ان کا بھی یہ تھا کہ there were some 3 red areas defined by the honorable prime minister, اور تنخواہ دار کو نہ چھیڑنا was one of the red lines. سو الحمدللہ کل ریڈ لائن کراس ہوئی ہے اس حکومت کی اپنی طے کردہ. اور وہ کیسے کہ دیکھیے ٹیکس جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تنخواہ ٹیکس کو ایویڈ کرنے کی, اس نے ہر حالت میں ٹیکس دینا ہے. یہ پچھلے سال جو اس سال 11 مہینے میں آج تک 330 ارب روپے, اور اگر میں اس کو 12 مہینے کے اوپر اسٹیمیٹ کروں گا تو اپروکسیمیٹلی 360 بلین روپیہ یہ ٹیکس دے گا تنخواہ دار طبقہ. یہ تنخواہ دار طبقہ وہ ہے سر جو پرائیویٹ لوگ ہیں, جو اپنے بچوں کو اپنے پیسوں سے پڑھاتے ہیں, جو پرائیویٹ ہسپتال میں جاتے ہیں, جن کی سیکیورٹی کی یہ حکومت ذمہ داری لینے سے بجلی, پانی, سڑک, انصاف, تعلیم, صحت سب اپنا کرتے ہیں. جی, اور اس کے علاوہ بھی جن کے بچے گٹر میں گر جاتے ہیں, جی جن کے لوگ جو کچلے جاتے ہیں سڑکوں پر, جن کے مقدمے جو ہے حل نہیں ہوتے 20-20 سال, یہ وہ لوگ ہیں. ایسا ہی ہے, اور جن کی کوئی سنوائی بھی نہیں ہے. یہ وہ الیٹسٹ آف دی الیٹ نہیں ہے جو کچھ بھی کریں تو مبرہ ہو جاتے ہیں کسی بھی قانون سے. یہ انفارچونیٹلی بڑا ہارڈ ارنڈ قسم کا کلاس ہے جس کی جاب سیکیورٹی بھی نہیں ہے, وچ از ویری امپورٹنٹ. حکومت کے 25% بڑھا دینا بہت آسان کام ہے. دیکھیے میری تنخواہ یا وہ میں, اور یہ مائنڈ سیٹ نیا نہیں ہے جو بھی آپ نے میں اس کو ریفر کروں گا. پچھلی حکومت میں بھی جب اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر ہوتے تھے تو وہ بڑے کوٹڈ طریقے سے کہتے تھے یہ 3-4 ہزار امیر ترین تنخواہ دار لوگوں کا ایشو ہے, ان کی تنخواہ اگر بڑھا بھی ان کے اوپر ٹیکس بڑھا بھی دیا جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں. دیکھیے ہمیں تنخواہیں زیادہ اس لیے ملتی ہیں کیونکہ ہم اسٹینفرڈ, ہارورڈ. ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, بٹ یور پوائنٹ ہے کہ یہ جو 75 بلین نکالا گیا, یہ صرف 75 بلین نہیں ہے, اس میں ہم نے ایڈ بھی کرنی ہے نا کچھ چیزیں. جی میں عرض کرتا 360 ارب روپے آلریڈی دے رہے ہیں. 75 ارب روپیہ وہ ہے جو ایڈیشنل کاسٹ ڈالی گئی ہے. اور کیسے, جو مذاق ہے وہ یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے 1 روپیہ ٹیکس بڑھایا نہیں گیا. جو سب سے لوسٹ کیڈر ہے, اگر وہ ٹیبل میں نے آپ سے شیئر کیا تھا, دکھائیں جی ٹیبل ذرا پہلا سلائیڈ. سو جو سب سے لوسٹ کیڈر ہے اس کا ٹیکس 100% بڑھا دیا گیا, اور اس 100% کی توجہ یہ ہے کہ جناب وہ ایبسولوٹ نمبرز میں دیکھیے تو بڑی چھوٹی سی اماؤنٹ بنتی ہے. یار ابھی ادھر ہی رک جائے سر, ایک جملے کی اجازت دیجیے. یہ وہ حکومت ہے, اور فارچونیٹلی میرا طارق صاحب میرے بھائیوں کی طرح میرا تعلق ہے. یہ وہ حکومت ہے جو 3,000 روپے ریٹیلر سے اپنے
टैक्स वसूल नहीं कर सकती, सो इन्हें 3000 वालों को 1250 रुपए का ताना नोट देना कर ले, मैंने आपको बताया ये आज के लिए हार्ड। जरा हुकूमत अपने एक्सपेंडिचर भी तो कम कर रही थी, वो उसका क्या हुआ? आपकी स्टोरी जो थी। देखें, एक तो आपको याद होगा कि UNDP की एक रिपोर्ट थी 2021 में आई थी, जिसमें पाकिस्तान की पावरफुल एलीट के बारे में ये लिखा गया था कि वो $17 बिलियन उनकी प्रिविलेजेस के ऊपर खर्च होते हैं। 17 और बिलियन ये हमारी रिपोर्ट नहीं थी, ये UNDP की रिपोर्ट थी, और ये रिपोर्ट और ये तनख्वाहदार अमीर तबका नहीं था, ये दूसरी एलीट है, असल एलीट। अच्छा, $17 बिलियन उसको आप एक साइड के ऊपर रखें तो जिस किस्म के, जैसे तारिक साहब कह रहे हैं ना, हमारे हालात बड़े ख़राब हैं माशी, पाकिस्तान की जो इकनॉमिक सिचुएशन है सबको पता है, बहुत ख़राब हालात हैं। जिस किस्म के हमारे मुल्क के हालात हैं, अब मैं गवर्नमेंट एक की नहीं बात कर रहा, मैं सक्सेसिव गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूँ। जर्नैल हैं, फेडरल सेक्रेटरीज, मेंबर्स ऑफ द सिविल ब्यूरोक्रेसी हैं, जजेस हैं, या जजेस हैं, या जो हमारी एलीट है, जो पॉलिटिकल एलीट है, रहन सहन देखें। आपको मैं बताऊं कि मेरा 200 कनाल का घर किसी एक शख्स का सरकारी लाहौर में होना चाहिए, है यहाँ पे 200 कनाल। अच्छा, आप यहाँ पे F6 में देखें कितना, आप F6 में देख लें किस किस्म के वहाँ पे, आप इस वक्त एलीट गाड़ियाँ देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर माशाल्लाह। अच्छा, F6 में देखें कि 4-4 कनाल का एक घर है, तो क्या जिस किस्म का मतलब है कि हमारी जो सिचुएशन है इकॉनमी की और जिस किस्म के हालात हैं, और चूँकि हमारा अभी भी एम्फसिस इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर है, ये जो पेट्रोल के ऊपर जो लेवी 60 से आपने बढ़ा के 80 कर दी, इसका मतलब क्या है, ये इनडायरेक्ट दर है। और हुकूमत जब खर्चे कम की, वो कमेटियां जो असल बात ये है कि अब एक कमेटी बनाई थी शहबाज साहब ने, जब PDM की गवर्नमेंट थी, तो नासिर खोसा साहब उनके अंडर बनाई थी। वो हमारा जी, वो कमाल हो गया। खोसा साहब ने कहा 1 ट्रिलियन 1000 अरब रुपए की सेविंग एक साल की उन्होंने सब कुछ बना के दिया। उसके ऊपर कुछ चीज़ों के, बहुत कम चीज़ों के ऊपर अमल दरामद हुआ। फिर आके जब अभी इलेक्ट हुए तो एक कमेटी और बना दी डिप्टी चेयरमैन जहांजेब खान साहब के अंडर, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दे दी, ठीक है, और उन रिकमेंडेशंस के ऊपर कल फैसला नहीं हुआ, और नई कमेटियाँ बना दी कि वो अब डिटेल्ड